اب میں نے بھی شروع میں آپ کو پہچانا نہیں تھا. الحمدللہ. تو خیر وہ دشمن اس میں بھول کھا گیا. تو جیسے ہی گاڑی ہماری اس عمارت کے کمپاؤنڈ سے نکلی تو وہ میں تو گھر پر تھا. تڑا تڑی کی آواز سے فضا گونج اٹھی. میں گھبرا کر ایک دم سیڑھی سے اترا نیچے اور باہر آ گیا. تو وہ 2-3 اسلامی بھائی ہوتے وہ بھی خوف و ہراس تھا اور گھبرائے ہوئے کہ یار اپنی گاڑی پر فائرنگ ہو گئی ہے. اور اتنے میں حاجی احد رضا جو ان میں ایک تھے اور ایک تھے سجاد بھائی. حاجی احد رضا میرے پاس کراہتے ہوئے اور اپنے وجود کو جس طرح بھی بن پڑا سنبھالتے ہوئے گھسٹتے ہوئے آ گئے اور میرے پاس گر گئے. اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میرے ضامین ہو جائیے, آپ میرے ایمان کے ضامین ہو جائیے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری سفارش کر دیجئے, شفاعت کر دیجئے. اب مجھے حالات کا اتنا بھی کہ اس کو کوئی خطرناک مطلب ہے کہ فائر ہوا تھی. اس کے چہرے پر کرب و اضطراب تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی اس کو ذرا سائڈ پہ کرو اور بیٹا آپ درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو. تو اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کیا. پھر اسلامی بھائی اس کو اٹھا کر لے گئے. اس کو گردے میں گولی لگی تھی. پھر بیچارہ وہ شہید ہو گیا احد رضا جو میرے پاس آیا تھا. آخر میں بہرحال درود و سلام پڑھ رہا تھا. پھر اس کا ایمرجنسی آپریشن بھی ہوا لیکن وہ بچ نہیں سکا. میری سیٹ میں ڈرائیور کے برابر یہ ڈرائیو کر رہے تھے کار, مگر مبلغ تھے ہمارے ذمہ دار تھے دعوت اسلامی کے, ذیلی حلقے کے ایک ذیلی نگران تھے. یہ برابر میں میری سیٹ ہوتی تھی, وہاں سجاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو دشمن سمجھا کہ یہی کوئی مانیٹرنگ تو تھی نا کہ یہ کہاں بیٹھتا ہے, اس ترکیب ہوتی ان کی. تو وہ اس پر بیٹھے, وہ بھی ان کی باڈی بھی اچھی تھی اور چادر ڈال کر اور داڑھی بھی تھی, مبلغ تھے وہ بھی اپنے ذمہ دار تھے. تو وہ سمجھے کہ لیاس قادری یہ. تو یہ ان لوگوں نے پورا بسٹ اس پر مار دیا, اسی سیٹ پر. اس کو میرا خیال ہے 16 گولیاں لگی. اس نے تو کی اور بیچارے نے دم توڑ دیا. لیکن وہ جو برابر میں تھا ڈرائیور, اس کو وہ اس طرح گولیاں مارنا اس کو مقصود تو تھا نہیں, بیچارے اس کو گردے میں لگ گئے. ڈرائیور وہ بھی نہیں تھا, وہ بھی اسلامی بھائی تھا اپنا, اور گاڑی جو تھی وہ سجاد بھائی کے والد صاحب کی تھی. تو اس طرح یہ دونوں شہید ہو گئے. اس طرح 2 اسلامی بھائی شہید ہو گئے. پھر میں تو وہ پولیس بھی آ گئی اور سب مطلب سناٹا ہو گیا, دکانیں بند ہو گئی اور ایک مطلب خیر. تو پھر یہ کہ میں جس طرح بھی جان بچا کر یہاں باب المدینہ پہنچا. جب احد رضا میرے پاس بیچارے کرب و اضطراب میں درود شریف پڑھ رہے تھے, پڑھے تو ایک نوجوان جس نے ایک جالی والی ٹوپی, شاید ہرے رنگ کی ٹوپی, اب کنفرم یاد نہیں ہے مجھے, شاید ہرے رنگ کی ٹوپی جالی والی پہنی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے ماحول میں پہنی جاتی ہے ٹوپیاں. وہ یوں ہاتھ پیچھے رکھ کر وہ آیا, انہیں بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اور ہم لوگوں سے ہی پوچھنے لگا کون سے مولانا صاحب زخمی ہوئے. میں سمجھا کمپاؤنڈ میں کئی مکانات تھے نا, میں سمجھا کہ یہ اسی کمپاؤنڈ میں رہتا ہوگا, پڑوسی ہوگا ہمارا, بیچارہ ہمدردی سے پوچھ رہا ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو اسلامی ان میں سے ایک بھانپ گیا اور اس نے ہماری اپنی زبان میں اس نے میرے کو اشارتاً کہا کہ آپ فوراً چلے جائیے. اور میں بھی سمجھ گیا اور میں چلا گیا اوپر. اور واقعی آخر میں وہی آدمی پکڑا گیا, بعد میں پکڑا گیا لیکن وہی آدمی پکڑا گیا. اور ہوا یہ تھا کہ اس کی اسکوٹر خراب ہو گئی تھی تو یہ پیچھے رہ گیا تھا. تو یہ کنفرم کرنے یا تو آیا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ کامیاب ہوا یا نہیں, مشن کامیاب ہوا یا نہیں, یا یہ بھی رپورٹ ہے کہ اس نے پہچان لیا تھا مجھے لیکن وہ پتہ نہیں فائر نہیں کر سکا یا اس کو کچھ دماغ نے کام نہیں کیا اس کے, اور میں اس دوران نکل گیا. پھر وہ بھی بات آگے پیچھے ہو گیا, نکل کے تو بھاگ گیا پولیس آئی سے پہلے. آخرکار وہ پکڑا گیا اور اس کے بارے میں پولیس کی رپورٹ یہ کہ اس کو پیاس بہت لگتی تھی, اس کو جتنا پانی پلاؤ وہ
اس کی صحرا بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ کہا کرتا تھا دو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو ہم نے مار دیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ پیاس بہت لگ رہی ہے۔ آخر کار پولیس مقابلے میں وہ شخص مارا گیا، بہت خطرناک تھا وہ۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے دوسرے ساتھی بھی پکڑے گئے، وہ بھی نامی گرامی لوگ تھے، اور جو مانیٹرنگ جس نے کی تھی نا، وہ تو چونکہ ہمارے اندر گلا ملا تھا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پہلے تو ایئرپورٹ پر بھی مجھے پہنچانے گیا، اور وہاں سب سے پہلے کہا اسی نے بتایا کہ الیاس پر حملہ ہو گیا، اس کو پتا تھا، سب ترکیبیں تھی اس کی۔ خیر تو یہ پکڑے گئے سارے، تو یہ جو آدمی تھا یہ مارا گیا، میں نام اس کا لینا مناسب نہیں سمجھتا، مجھے نام بھی معلوم اس کا۔ اچھا، پھر یہ جو جتنے تھے نا پاورفل لوگ، یہ سارے ترکیبوں سے واپس چھوٹ چکے ہیں، باہر آ گئے، جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ ایک تو یہ ظاہر ہے میرے دشمن میرے پیچھے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ چھوٹ کر آ گئے، وہ نکل گئے، ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کیس کیا نہیں، ہم نے کیس نہیں کیا، نہیں، ہم نے معاف کر دیا۔ پھر آخر کار جس نے مانیٹرنگ کی تھی وہ ایک دوسرے شہر میں، اس شہر کا بھی نام مجھے معلوم ہے، تو اس شہر میں اس نے امامت کی ترکیب اس کی بنا لی، اس نے اپنا یہ مرکز الاولیاء اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے تو اطلاعات تو ملتی رہتی تھی، تو میں بھی اس کا پتہ نہیں بتاتا تھا کہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں، یا خواہ جذباتی عیسائی بھائی جائیں گے اور کچھ اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آخر کار چلتے چلتے پھر وہ بات یہاں تک آئی کہ ایک پولیس افسر نے ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ آدمی جو ہے آپ کے اس میں کیس میں ملوث تھا، اس کا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہم نے کیس نہیں کیا، تو کہا بولا کیا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے مجھے بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو کبھی کے معاف کر چکے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اس پر۔ اچھا، بالکل معاف کر دیا۔ میں نے کہا ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو پھر اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور ہم اپنی وہ فارمیلٹیز پوری کر کے اس کیس کو ختم کریں گے۔ تو یہ ترکیب، اچھا ایک دشمن تو یہ ہے۔ اسی طرح اور بھی، اب ساری تفصیلات میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے چند بار اخبارات میں ہیڈنگز چھپی ہیں میرے نام کی کہ یہ وہ اس کا پروگرام بن گیا، اس کو اڑا دیا جائے گا، اس کو یہ کر دیا جائے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں مطلب بہت لائٹ میں ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی نئی ملاقات ہے، لائٹ میں ہوں، اور کچھ ایسی مطلب یعنی کہ ایسے عناصر ہیں جو میری جان لینا چاہتے ہیں۔ میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، دنیا جانتی ہے مجھے، میرا بس وہ یہ کہ میں یا رسول اللہ کہتا ہوں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، اور مسجد بھرو، اور کچھ مطلب طاقتیں ہیں کہ جو گناہوں کا سیلاب جو اس کو مزید بڑھاتی چلی جا رہی ہیں، اور میں ان کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہوں۔ تو اب یہ کہ میں ہر بات تو آپ کو نہیں بتا سکتا نا، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ اخباروں میں کبھی کبھی آتا ہے میرا، اب بھی پچھلے دنوں 34 افراد کی ہٹ لسٹ شائع ہوئی تھی، اب بھی حال ہی میں، اس میں پہلا نام میرا تھا۔